یہ ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری زندگی میں ہر محرم جو ہے وہ شہادت حسین کی یاد بھی دلاتا ہے اور ہمیں غمزدہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس خطے کی یعنی ہماری جو تہذیب ہے بر صغیر کی، اس کے بڑے حصے میں یہ ایک تہذیبی اور نفسیاتی عرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ تاریخی تفصیلات نہ مانتے ہوں، یعنی جس طرح اس کو ایک پوری ترتیب کے ساتھ اور واقعاتی جزئیات کے ساتھ بتایا جاتا ہے، آپ اس سب کو چاہے نہ مانتے ہوں، لیکن صرف اتنا جاننا کہ اس مہینے میں کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے کو قتل کیا گیا تھا، ان کے گھر کے بہت سے افراد سمیت۔ صرف اتنا علم بھی جو پختہ علم ہے، ظاہر ہے کہ اس علم پر تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ انہیں شہید کیا گیا، تو اس کی ہی بنیاد پر ایک حزن طاری ہونا، ایک غم سا چھا جانا، خاص طور پہ جو آدمی بھی جس دن کو یوم شہادت سمجھتا ہے، اور کیونکہ ہم نے گویا اس بات کو جیسے کسی تنازعے کا موضوع بنے بغیر تسلیم کر لیا ہے کہ 10ویں محرم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس دن یعنی ہم نے جس دن کو تسلیم کر رکھا ہے بغیر کسی تحقیقی دعوے کے ان مسائل میں، یعنی کہ جو قومی اور اجتماعی احوال اور احساسات ہوتے ہیں، ان کو خارج میں موجود تاریخی واقعات سے بالکل ایکوریٹ انداز میں ثابت ہونا یا ان سے منسوب رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہماری ایک سبجیکٹیوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک سبجیکٹیوٹی ہے جو مسلم تہذیب کے مختلف منطقوں میں مختلف احوال اور مظاہر سے اپنا اظہار کرتی ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو ہم جس خطے میں ہیں، اس خطے کے اکثر حصے مسلمان، بر صغیر کے مسلمانوں کے اکثر منطقے، اکثر علاقے، وہ محرم کے ساتھ ایک ایسی مناسبت رکھتے ہیں یا محرم کے آتے ہی امام حسین کی شہادت سے ایک ایسا سبجیکٹو عہد رکھتے ہیں کہ اس دن، جس دن ہمارے خیال میں آپ کی شہادت ہوئی، اس دن جیسے آنکھوں میں مطلب آنسو ضبط کرنے کی نوبت آتی ہے، دل بھر سا آتا ہے، یعنی المیہ اور حزنیہ کیفیات فطری طور پہ ہم لوگوں پر سب پہ غالب آ جاتی ہے، ہمارے فقہی اور اعتقادی فرق کے باوجود۔ مطلب یہ ہماری تہذیب کا ایک حسن ہے کہ اس سلسلے میں ممکن ہے کہ امام حسین کو جس طرح یہاں مانا جاتا ہے اس طرح ہم نہ مانتے ہوں، ہم امام حسین کو ماننے کا موضوع بنانے میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کو ایک آزمائش کی صورت میں پیش آنے والا واقعہ تھا، اور ہم اپنے تئیں اس بات پہ مطمئن ہیں، ہم ہندی مسلمان، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس حق کو جو ہے وہ اپنے تئیں صداقت اور اخلاص اور احساسات وغیرہ کی ہم آہنگی کے ساتھ پورا کیا یا پورا کرنے میں اپنے طور پر کوتاہی نہیں کی۔ یہ گویا ہمارے باطن کا بھی ایک زمانہ ہے جو خارج کے زمانے سے چند خاص دنوں میں میچ کرتا ہے، ورنہ باطن کا زمانہ جیسے
ابدیت کے اصول پر ہوتا ہے، لیکن خارجی دنیا یعنی تاریخ میں بعض دن یا بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں، یعنی بعض واقعات کی نسبت سے بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری تقویم باطن اور اس باہر موجود اس دن اور اس تاریخ کو جیسے جوڑ دیتے ہیں۔ اس دن ہمارے باطن والا دن وہ باہر کے دن کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تو جیسے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسے اور بہت سارے دن ہیں، تو وہ جیسے ہمارے اندر کا کلاک اور کیلنڈر ہے وہ دن وہاں درج ہو چکا ہے، تو ان میں سے ایک دن شہادت حسین کا دن ہے کہ وہ دن آتے ہی ہم کسی بھی کانٹیکسٹ کے بغیر بہت ہی فطری انداز سے اور اپنے باطن میں موجود جو تعلق میں غم اور خوشی کے بہت خالص اور شفاف احساسات موجود ہیں، ان احساسات کے ساتھ اس دن پیش آنے والے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، یا اس واقعے کی یاد اس دن خاص طور پر اسی دن وہ بعض بہت ہی گہرائی میں موجود ایسے احساسات کو ابھار دیتا ہے جن احساسات کو نوٹس کیے بغیر انسان اپنے باطن میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یعنی کچھ احساسات ہیں جو مجھے خارجی زندگی کے لیے درکار ہیں اور خارج میں موجود نظام تعلق کے لیے ضروری ہیں، وہ احساسات محبت کے ہیں، غم کے ہیں، خوشی کے ہیں، لیکن ایک نظام احساس اور ایک اصول تعلق باطن میں چل رہا ہے، قلب میں چل رہا ہے، تو وہاں باہر کے تعلق کو محفوظ یا زندہ رکھنے والے احساسات ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ احساسات باطن میں موجود احساسات کی ادھوری نقلیں ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ باہر کے واقعے پر غم ہونا، خوشی ہونا جو نہایت نیچرل ہے، ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، تو وہی غم اور خوشی جو ہے وہ باطن میں جا کر ایک الوہی کانٹیکسٹ اختیار کر کے اور بندگی کی خوشی اور بندگی کو مضبوط کرنے والے غم کو درکار احساسات بیدار کرتی ہے، جو مجھے اپنی حقیقت کو ایکسپیرینس کروا دیتے ہیں، وہ احساسات چاہے خوشی کے ہوں چاہے غم کے ہوں۔ تو امام حسین کی شہادت ایک ایسا ہی محرک ہے کہ جیسے ہی آپ محرم کے باہر بھی اگر شہادت امام حسین کا تصور لائیں تو آپ کے اندر وہ احساسات جیسے بیدار ہونے لگتے ہیں، اور آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ چند میرے باطنی احوال ہیں جن کا تعلق خاص الخاص اس واقعے سے ہے۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آنے کی طرح یاد آتا ہے تو وہ احساسات بیدار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ذہن میں نہیں ہوتا، مطلب پریکٹیکل میموری میں نہیں ہوتا، تو وہ احساسات اب مجھے محسوس ہونے کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو جو لوگ انسان اور اس کے باطن اور انسان اور اس کی حقیقت و غایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب مقدس سے جو حالت تسلیم میں اخذ کر چکے ہوں، وہی اس بات کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احساس باطن میں اسپیس رکھتا ہے، ظاہر ہو کر کمتر ہو جاتا ہے، ملاوٹ آ جاتی ہے، یعنی باطنی احساس تنہائی اور خاموشی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو شہادت حسین
ایسا باطنی احساس پیدا کرتی ہے جو مجھے اپنی بندگی میں تکمیل کرنے کے لیے اللہ کی حضوری کو اپنے بس بھر، جیسے یہ کہ تجربہ سا بنا لینے کے لیے مددگار ہیں، کیونکہ باطن کا پورا نظام محسوسات اور نظام خیال اور احوال وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ پر مکمل ہوتا ہے۔ وہاں ہر شے اللہ کی فوری، حقیقی اور لازمی نشانی کا جیسے ایک نظام رکھتی ہے۔ باطن میں باطن کا احساس کسی بھی چیز کو محسوس ہو جانے کے لائق سمجھے گا اور اسے انٹرنلائز کر لیا جائے گا تو محسوس حقیقی اللہ ہے، اور اگر وہ اللہ سے غم اور خوشی اور کسی بھی طرح کی معروف کیفیت یا احساس کو اللہ سے تعلق میں مزید بیداری اور زندگی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا یا وہ نہیں ہو جاتا اس میں صرف، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا باطن ظاہر کے اصول پر ہے، حواس ظاہری نے میرے باطن پر بھی قبضہ کر رکھا ہے اور میرے حواس باطنی جیسے سوئے پڑے ہیں میری کسی کوتاہی سے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو پہلی بات یہ کہ شہادت امام حسین اس امت کی تاریخ میں پیش آنے والا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یعنی جیسے آپ تصور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ خبریں جیسے پہنچائی جا رہی ہیں، عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، اور شہداء کے نام بتا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین ہیں، حسن شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حزن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک مقدس علمناکی کا احساس ہے وہ ہوتا رہے گا ان میں بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا اظہار فرمائیں گے، وہ سب اظہار ہر ایک شہادت پہ ہوں گے، لیکن جیسے ہی آخری خبر ملے گی کہ حسین بھی شہید کر دیے گئے تو ہم آپ سب اپنے ذوق جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذوق ہم میں علی الاطلاق پیدا کر رکھا ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر پچھلی خبروں کے مقابلے میں انتہا درجے پر غم انگیز ہوگی، یعنی اس کا صدمہ پچھلی تمام شہادتوں کے مجموعی صدمے سے زیادہ ہوگا۔ اگر یہ خیال درست ہے، اگر یہ تمثیل جو ہے کسی پہلو سے ایسی ہے کہ ہم اسے اپنے لیے کوئی نمونہ بنا سکیں یا اپنے احساسات میں کسی طرح کی اصلاح کرنے کے لیے اس تمثیل کو جو ہے وہ رہنما بنا سکیں، تو اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوگا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام محبوبین کی شہادت کی خبر سے کہیں زیادہ اکیلے حسین کی شہادت کی اطلاع مغموم کرے گی، اور یہ بات جیسے ہم اس ذوقی اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو حب رسول اور اس کی سلسلے وار گہرائیوں اور تفصیلات کے ساتھ ہے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ امام حسین کی واحد شناخت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ واحد شناخت امام حسن کی بھی نہیں ہے، وہ بھی نواسے ہیں، یعنی امام حسن اس امت کے ذہین ترین لوگوں میں تھے اور حتیٰ کہ اپنے والد کے مقابلے پہ تھے اور ان سے بھی مشیر کا کردار اختلاف وغیرہ کرتے تھے، اور مطلب بہت بڑا ذہن تھے امام حسن جو ہیں، تو ان کے بہت سے کمالات ہیں، خاص طور پہ علمی کمالات ان کے جیسے بالکل ہی آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں اور معروف ہیں، مشہور ہیں۔
لیکن امام حسین کی کوئی چیز اس کے سوا معروف نہیں ہے، یا ان کے تعارف میں کوئی بھی چیز سوائے نواسۂ رسول ہونے کے شامل نہیں ہے۔ یعنی ان کو کچھ آپ نے بس انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین نواسہ کہہ دیا، تو اس میں پورے حسین یقین کے ساتھ سمائے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے پھر ان کے تعارف کے کسی بھی حصے کو نظر انداز نہیں کیا، ان کا پورا تعارف یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب رشتہ داروں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ مطلب یہ معروفات میں ہے، سب جانتے ہیں، اس زمانے کے لوگ تو دیکھے ہوئے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور امام حسین قیامت تک نواسۂ رسول کے عنوان کے علاوہ کسی اور تشخص کے ساتھ یاد نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی ان کی ہر چیز اس پر منحصر ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ جو بھی علمی اور قلبی اور ذہنی تعلق ہے وہ سب کا سب نواسۂ رسول ہونے کی کیٹیگری میں ہے، اور کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا آپ سے۔ امام حسن سے کئی جہتیں ہیں، ان میں نہیں۔ تو اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے نواسے ہیں کہ ان کی وجہ سے نواسۂ رسول جو لسانیاتی لحاظ سے غلط ترکیب ہے، یعنی نواسہ ہندی کا لفظ ہے، رسول عربی کا لفظ ہے، ان دونوں میں اضافت نہیں لگائی جا سکتی از روئے زباندانی۔ تو یہ غلط زبان کی غلطی جو ہے یہ کہیں بھی کسی کے بھی خیال میں نہیں آتی، بڑے سے بڑے ماہر لسانیات کے، جب حسین کو نواسۂ رسول کہا جاتا ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اس زمانے کا تصور کیجیے کہ جو دور رسالت سے قریب کا زمانہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف نشانیاں جو ہیں وہ اس زمانے کی دسترس میں تھیں، مطلب حالت اظہار میں تھیں۔ صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، اور اکثریت امام حسین کو دیکھے ہوئے تھی، مطلب دیکھنے والی اس پہلو سے دیکھے ہوئے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ تو سب کے مشاہدے میں تھا ایسی مکمل ترین باخبری کی حالت میں جس نے بھی حسین پر تلوار اٹھائی ہے اس نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شمشیر کھینچی ہے۔ قاتل حسین یقیناً قاتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کی اس کے علاوہ کوئی شناخت ہی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قتل قانون اس کا قاتل مروجہ قانون کی روشنی میں سزا نہیں پائے گا، اس کے لیے ایک قانون جیسے وضع کیا ہوا موجود ہے جو چاہے فقہ میں نہ ہو۔ وہ قانون یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں قتل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آپ اس کو ملا کے دیکھیے کہ ہمیں حسین کے قتل کے غم میں سب سے بڑی جو شے شامل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ہے۔ یعنی بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوتی اسی طرح تلوار سے تو وہ لامحدود گناہ زیادہ ہوتا شہادت حسین سے، لیکن یہ کہ اس شہادت کا تصور اگر باندھا جائے اور اس خیالی شہادت سے جو جذبات اور احساسات پیدا ہوں وہ شہادت حسین سے آپ کے تجربے میں آ گئے ہیں، آپ یہ جاننے اور محسوس کرنے کے لائق ہو گئے ہیں کہ شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا المیہ اگر پیش آیا ہوتا تو اس سے
باطن کی کائنات میں کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے ہوتے جو کبھی بھی شانت نہ پڑتے۔ تو یہی امام حسین کا کہ محرم آتے ہی وہ غم سب میں تازہ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی اسے نظر انداز کر دے، چاہے کوئی اسے محسوس کر لے، چاہے کوئی اسے ظاہر کر دے، چاہے کوئی اسے ظاہر نہ کرے۔ تو یہ ہمارا جیسے قومی غم ہے، ہر تہذیب میں، مطلب قومی علاقائی تہذیبوں میں ایک قومی غم ہوتا ہے نا۔ انسانی اجتماعیت کا قانون یہ ہے کہ اس میں ایک قومی خوشی ہوتی ہے، ایک آفیشل غم ہوتا ہے۔ تو ہر کلچر کی سطح پر بھی یہ ہوتا ہے۔ ہند اسلامی کلچر میں کہ بڑے حصے میں ہمارا آفیشل غم غم شہادت حسین ہے۔ واضح نا، ہماری آفیشل خوشی یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس انتہائی شفاف اور انتہائی نیچرل جو ماحول کو خراب کیا گیا، اس غم کو اظہار دینے کے اسالیب نے، سب سے پہلے یہ کہ یہ غم خالص نہیں رہ سکتا اگر میرے اندر باطن میں المناکی کی شدت رکھتے ہوئے میرے ارادے کو مضبوط کرے اور مجھے خارج میں ہنستا ہوا دکھائے۔ مجھے خارجی دنیا میں غم حسین فخر کرنا سکھاتا ہے، باطنی دنیا میں رونا تعلیم ہوتا ہے۔ تو ہم نے دونوں قوانین کو بدل دیا نا، کہ اب خارج میں وہ بالکل جیسے مراسم غم ایجاد ہو گئے اور غم کو پرفارم کرنے کی روایتیں چل پڑیں، اور اس غم کو جیسے ایک میلے ٹھیلے میں بدل دیا گیا کہ اس کے طور طریقے، اس کی ٹیکنیک، اس کی تمام جیسے بوتیقہ بنا لی گئی۔ اب جس غم پر ٹیکنیک غالب آ جائے وہ ظاہر ہے کہ باطنی کیا، وہ تو طبیعی بھی نہیں رہتا۔ تو اس کی وجہ سے امام حسین کا تصور تو جیسا وہ مسخ ہونا تھا وہ تو ہمارے بڑے حلقوں میں ہوا۔ ہماری مجرمانہ غفلت اور ہماری مبنی بر نفرت خود نمائی کی وجہ سے۔ لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھنے کا تجربہ جو ہے ان لوگوں کو نہیں رہے گا، جو غم حسین کو بالکل مراسم غم کی طرح نبھاتے ہیں، اور اس کو جیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ہر سال جیسے ایک اسٹیج سا بنایا جاتا ہے تو وہ غم پرفارم کیا جاتا ہے۔ تو اس غم کو اتنی ہائی ٹون میں پرفارم کیا جاتا ہے، اور امام حسین کے ساتھ محبت کو اتنے غیر بشری انداز سے جو ہے وہ جیسے دعوے کی طرح خطابت کا موضوع بنایا جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہمارے پاس اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے مخصوص احساسات رہ ہی نہیں گئے ہیں۔ ہمیں حسین رسول کے بغیر نہیں یاد آ سکتے۔ رسول تھوڑی پابند ہیں کہ صرف حسین کا ذکر ہو تو وہ یاد آئیں گے۔ رسول کے حوالے بے شمار ہیں اور اکثر حوالے ربانی ہیں۔ یہ تو حسین ہیں جن کا شرف یہ ہے کہ ان کا مادہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہیں کہ کسی ایک حوالے تک محدود تو نہیں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے غلطی، اس سے جو ہماری باطن میں جو فساد پھیلا ہے، یعنی ہمارے باطنی نظام محبت و عقیدت وغیرہ میں جو قیاس اور جو تقریبی
جو مظاہر پیدا ہوئے محرکات، ان میں سب سے بڑا محرک یہ ہے کہ حسین کی محبت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حتمی غلبہ اور مطلق امتیاز، اور پھر اللہ کی محبت کا مطلق غلبہ حب رسول پر اور اس سے مطلق انفرادیت، یہ سب جیسے ہمارے نظام احساسات سے خارج ہو چکی ہے حسین کی آڑ لے کر۔ تو اب واضح ہے نا، تو اب یہ کہ اب ایک جیسے ایک دیومالا بنا دی گئی ہے، اس کو اگر آپ کہتے ہو بھائی تاریخ پہ غالب رکھو تو ٹھیک ہے، غالب رکھ، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر تہذیب کی تاریخ میں ایک دیومالائی عنصر ہوتا ہے جو تاریخی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں محسوس کرنے دیتا۔ وہ ایک فطری بات ہوتی کہ آپ ایک رام لیلا کی طرح بناتے، لیکن یہ کہ اس کو آپ نے بالکل تقدیری رنگ دے دیا، اس دیومالا کو غیب یعنی غیب الہی پر جو ہے وہ آپ نے لیپ دیا، اور اس کے نتیجے میں کسی کو بھی کسی کا بھی ہونا وہ جیسے ضروری کیا غیر ضروری ہو گیا، کہ اس محبت کے آگے اللہ کی محبت دیکھو تو ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ اللہ سے محبت کا ایسا مجنونانہ اظہار اور اتنا منظم اظہار اور اتنا بلند آہنگ اظہار کبھی نہیں ہوا، آپ سمجھیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا ایسا بلند آہنگ اور یہ سب اظہار غم اور خوشی دونوں پہلوؤں سے کبھی نہیں ہوا، جو ہر سال ہوتا ہے رمضان اور محرم۔ تو یہ نہیں، یہ ہم حسین کی ڈسٹورشن ہے، ان کی جو میتیفیکیشن، یہ امام حسین کی توہین ہے کہ آپ اصلی حسین برقانے نہیں ہیں۔ تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے لیے حسین جیسے ہیں وہ ہماری مرادوں کا حاصل ہیں، ہماری محبتوں کا منتہا بننے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، تاکہ صرف ہم اپنا احتساب ہی نہیں کر رہے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اس گرد و غبار سے باہر نکل کر امام حسین کی شہادت سے ہم اپنی بندگی کو اور اپنے امتی ہونے کو تقویت کیسے دیں۔ اگر شہادت حسین آپ کو متبع سنت اور سجدے میں رونے والا بندہ نہیں بناتی، یعنی آپ نے اس سے اپنا کوئی مفاد حاصل کیا ہے، آپ کو حسین سے دلچسپی تھوڑی ہے، تو اب اس میں جو ہمیں غور کرنا چاہیے، ظاہر ہے یہ سب ہم ہی کر رہے ہیں، یہ جو ہم کسی کو مخاطب نہیں کر رہے، ہم سب یہ اس جرم میں شریک ہیں، کم یا زیادہ۔ اب دیکھنا یہ ہے، میں نے ایک تھیم سا سوچا ہے، مقدس اور غیر مقدس، مثال کے طور پہ کہ آدمی کے باطن میں مقدس کیفیتیں، احوال اور احساسات ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور غموں کی درجہ بندی خوشی کی طرح غموں کی بھی درجہ بندی ہے۔ تو کون سا غم ہے جو غموں کی باقی تمام اقسام پر حتماً غالب ہے؟ کون سی خوشی ہے جو خوشیوں کی تمام فہرست پر مطلقاً حاکم ہے اور حاوی ہے، اور جس کے بغیر، جس کی نسبت کے بغیر ہر خوشی نفسانی ہے، ہر غم شیطانی ہے؟ کوئی ایک حب ہونا چاہیے نا، کہ جس سے تصدیق پائیں کہ میرے غم جو ہیں وہ مقدس ٹھہرائے جا سکتے ہیں یا شیطانی اور ایول ہیں۔ تو ایک بہت آسان سی پہچان ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر دے دی گئی ہے
یعنی کہ جہاں جہاں ہمیں احساسات وغیرہ کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ہمیں محبت یا خشیت وغیرہ کے بہاؤ میں لازماً داخل ہونا پڑتا ہے، یعنی خود بخود، وہاں یہ بہت سادہ سا چیک دے دیا گیا ہے کہ گھٹیا باتوں پہ خوشی سے بچنا چاہتے ہو، خوشی کا سبب اعلیٰ رکھنا چاہتے ہو تو ہم ظاہر ہے ہم رکھنا چاہتے ہیں. غم کی وجہ بہت اللہ کی پسندیدہ وجہ بنانا چاہتے ہو یا اپنی تسکین کرنے والی وجہ بنانا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے ہم دکھاوے کو تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ کو پسند آنے والی وجہ ہونی چاہیے میرے ہر غم کی. اب میری تاریخ علم میں سب سے بڑا غم ہے یہ شہادت حسین. اس غم کو میں نے اللہ سے تعلق میں اس کے قرب تک پہنچ سکنے والا ذریعہ اپنے لیے بنایا ہے یا نہیں. جیسے عید میلاد کی فطری خوشی کو میں نے اللہ سے تعلق میں درکار مسرت تک پہنچنے دیا ہے یا نہیں. کیا حسین کا غم اچانک اللہ کی خشیت میں بدلتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی ولادت مبارکہ کی خوشی اچانک میری زندگی کی سب سے طاقتور کیفیت تشکر میں بدلتا ہے؟ تو حسین کا غم مٹی میں آنسو گرانے کے لیے تھوڑی ہے. حسین کا غم اگر سچا ہے فطری معنی میں بھی اور آنسو برسانے والا غم ہے تو وہ آنسو سجدہ گاہ پہ گرنے چاہیے، وہ آنسو قرآن کے صفحات پر ٹپکنے چاہیے. تمہارے قرآن پہ کوئی بلبلہ نہیں پڑا ہوا، تمہاری سجدہ گاہیں کب سے خشک ہیں، محرم میں بھی خشک رہتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حسین تمہارے کسی مفاد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. تمہیں اصلی حسین اور وہ حسین جس ہائرارکی میں اتنے بڑے ہیں وہ ہائرارکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہر شخصیت سے ماورا کا تصور نہیں ہے تو آپ اللہ کو نہیں جانتے. اب میں یہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر امام حسین سے ماورا کا تصور کیا ہے کہ علی کا تصور بنا لو، ایک ماورا یہ ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بنا لو، دوسرے سے ماورائی ہو گئی. یعنی یہ ہاریزونٹل ماورائی سمجھ لو جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور حقیقی ماورائی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماورائی کا نقطۂ آخر ہے. واضح ہے نا؟ لیکن اگر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ماورائی کا تصور بلکہ تیقن بلکہ ضرورت بلکہ تمنا موجود نہیں ہے تو آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ہر ایک کا ماورا ہے، ہر ایک سے ماورا ہے، رسول سے بھی. اور رسول ہیں ہی اسی لیے کہ وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کسی سے کی جا سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، تو کہتے ہیں نہیں اللہ سے. وہ ہماری بہت بہت قیمتی فطرت تعلق کو ماورائی سے روشناس کروانے آئے ہیں، وہ توحید لے کر آئے ہیں. واضح ہے نا؟ تو یہ آسان سا بالکل ایک چیک ہے. میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو محرم میں، آپ بھی دیکھیے کہ اس غم نے اللہ تک پہنچنے میں ایسی مدد کی ہے کہ اس کا تعلق مجھے اس غم سے ماورائی کی حالت میں محسوس ہونے لگے. یعنی مجھے لگے کہ یہ غم اس لیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اگر کر لیا تو بس آپ لشکر حسین میں ہیں، آپ جماعت حسین میں ہیں.
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میر کارواں، جس کے میر کارواں ہیں، آپ اس قافلے میں ہیں، تو وہاں جاتے ہی پھر فوکس حسین تھوڑی رہتے ہیں، پھر فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر کارواں ہیں، تو یہ کارواں کسی منزل کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل تک یقیناً پہنچانے والے رہنما ہیں، لیکن خود منزل نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا، ان کے بغیر اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، لیکن انہیں اللہ بنایا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم یہ جو بندگی ہے، جو خلاصۂ دین ہے، کہ تمام جہات تعلق کو ایک قطعیت کے ساتھ، ایک واضح غلبے کے ساتھ اللہ سے تعلق کے تحت بیدار حالت میں دکھاؤ۔ یہ غم آنسو نکال دیتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب تمہیں اللہ نے صحیح دل دیا ہے، یعنی کہ حسین کا غم تمہیں رلا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قلب سلیم عطا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ آنسو اللہ کے حضور میں صرف نہیں ہوئے اور صرف زمین کربلا ہی کو شاداب اور سیراب کرتے رہے، تو آپ نے نہ حسین کو سمجھا، نہ دین کو سمجھا، نہ اپنے آپ کو جاننے کا کوئی راستہ پایا، اور نہ اللہ سے بندگی کے تعلق پر تھوڑا سا اطمینان پیدا کر لینے کا لائسنس حاصل کیا، تھوڑا سا اطمینان بھی۔ یہ مطلب آپ کو تھوڑا سا اطمینان رکھنے کے قابل بھی نہیں رکھتا یہ رویہ، کہ کوئی بھی میری حد آخر ہے، میں مسافر ہوں اور میری منزل ہے، ایک منزل کا مسافر ہوں، تو وہ منزل جب تک آ نہیں جاتی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، سمجھ ہے نا؟ تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے اب اس میں سنی شیعہ یہ سب باتیں میں نہیں کر رہا، اس میں ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آڑ بنا کر کوتاہی کی ہے، مجرمانہ کوتاہی کی ہے، کبھی دیگر مقدس شخصیات کو آڑ بنا کر۔ تو اس رمضان میں، اس محرم میں کم از کم شہادت حسین کو مسلح تر کرنے والا غم بنا کے دکھاؤ، اس غم کو اللہ سے تعلق میں استعمال کر کے دکھاؤ، اس غم کو دوزخ سے ڈرنے کے لیے اپنی پناہ بنا کے دکھاؤ، اس غم کو جنت کی کشش پیدا کرنے والا سبب بنا کے دکھاؤ۔ یہ سب اگر نہیں ہے تو بس یہ بت پرستی ہے، وہ کبھی نبی کے نام سے ہوتی، کبھی امام کے، کبھی کسی کے، کبھی کسی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا، وہ ایک چیز میں بھول نہ جاؤں، تو یہ بات ایک فقرے میں دوہرا کے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آنسو اس قبیل کے نہیں ہیں جو تلاوت کرتے وقت اور قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ نکلتے ہیں آنکھوں سے یا نکلنے چاہیے، تو وہ غم گھٹیا غم ہے، چاہے اس غم کا سبب کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو۔ میرا رونا اگر نماز میں اور تلاوت میں رونے جیسی کیفیت کے ساتھ نہیں ہے تو میرا ہر وہ رونا جو ہے ایک حجاب ہے، ایک دھوکہ ہے جو میں اپنے آپ کو دیتا رہتا ہوں، واضح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ قرآن پڑھتے وقت ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، آنکھیں برسنے لگتی ہیں، یہ سب کیفیات کا سب کو بار بار تجربہ ہے، یعنی آنکھیں برسنے اور دل لرزنے اور اس طرح کی۔ اور محرم میں تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، اور نہ ہو تو بری بات ہے کہ آنکھیں نہ
اشکبار ہوں۔ تو یہ اسی وقت اشکباری ٹھیک ہے جب قرآن پر یہ آنسو پہلے سے ٹپکتے چلے آ رہے ہوں، جب مسلح ان سے پہلے ہی سے تر ہوتا چلا آ رہا ہو تو محرم میں رونا ٹھیک ہے، ورنہ یہ بدترین غفلت کا ذریعہ بنے گا اللہ کے ساتھ، اور اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ مطلب یہ اندیشہ یا قیاس نہیں ہے۔ بعض لوگ شخصیات کو اتنا بنا دیتے ہیں کہ اللہ غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض آرائشی سی رہ جاتی ہے، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں، ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح مثال طور پہ ایک دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے بڑے صدمے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل جیسے شدید ترین کیفیت غم ہوتی تھی، اس میں کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک ہی کام کرتے تھے۔ یہ کسی نے کبھی تحقیق کی ضرورت محسوس کی کہ دل کو چیر دینے والا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہم سے کہیں زیادہ بار پیش آیا ہے؟ تو ایسے غموں کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ ایسے غموں کا حق کیسے ادا کرتے تھے؟ یعنی تہکہا نہیں لگاتے تھے، غم کا حق ادا کرتے تھے، کبھی رو کر، کبھی آہ بھر کے۔ وہ پہلا کلمہ ہوتا تھا یا تو سبحان اللہ یا انا للہ، اور پہلا عمل نماز ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی کے ہر بڑے موقع پر زبان سے اگر کچھ کہتے تھے تو بس یہ کلمات کہتے تھے، اور جو پہلا کام کرتے تھے وہ جا کے نیت باندھنا ہوتا تھا مصلی پہ۔ غم حسین نے کبھی تم پر یہ اثر چھوڑا ہے؟ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار کی طرف توجہ دلائی ہے؟ کبھی الحمدللہ الحمدللہ سے اس تاریخ ولادت کو زبان تر کو اس تاریخ ولادت کے کو زبان تر رہی ہے؟ الحمدللہ سے کسی کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر اس میں اتنی شدت سے ہوگا کہ اس پر تعداد اور وہ کیفیت دونوں اعتبار سے غالب رہے۔ یہ یاد رکھنا، ورنہ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس کروں، مثال طور پر درود شریف پڑھوں، تو اس درود شریف میں اگر دعا کی کیفیت غالب نہیں ہے تو یہ درود شریف کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دعا کی کیفیت اللہم انک حمید مجید، یہ اگر ساری کیفیات پر غالب نہیں ہے تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہیں بھیجا، وہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہم کسی کا بھی ذکر کریں گے تو بیچ میں اس اللہ کا غالب ہونا، اللہ کا اس خوبی کا خالق ہونا، اور اس عظیم ہستی کا اللہ کے آگے محتاج ہونا، یہ ساتھ ساتھ ظاہر کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ احتیاج اللہ کو اپنے محبوبین اور اپنے مراجع عقیدت کی تعریف کا منتہا بنائیں گے کہ دیکھو وہ احتیاج اللہ میں کتنے آگے تھے۔ وہ کوئی نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھوانے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ غم کے نبوی کیفیات جو میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ
صاحبزادے فوت ہو رہے ہیں، اب اس سے کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صاحبزادے گود میں فوت ہو رہے ہیں؟ آنسو گر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آنسو گر رہے ہیں، نہیں، آنکھیں رو رہی ہیں اور دل اپنے رب اپنے مالک کی مرضی پر راضی ہے۔ تو یہ آنسو اللہ کی مرضی سے مطابقت پیدا کرنے والی سرشاری میں ڈھل گئے ہیں۔ آپ سمجھ، ہر غم کی سہار یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر خوشی کا آخری پھل ہے الحمدللہ۔ تو کبھی اس طرح کیا ہے کہ خوشی سے زیادہ خوشی الحمدللہ کہنے میں ہو؟ تو خیر، تو لیکن یہ کہ کیا نام ہے، اگر ہم امام حسین سے، اللہ ان سے ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی حقوق ادا ہوں اور اللہ کو محبوب بنانے کی صلاحیت بھی حاصل ہو جائے، تو ہم کیا شہادت حسین بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہم اللہ سے حقیقی محبت اور خشیت اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی محبت آپ سے محسوس ہوگی، وہ جیسے اللہ سے محبت کی قابلیت میں دیگر محبتوں کے مقابلے میں زیادہ اضافہ کر دے گی، اور جب بھی ان کی وہ یاد آئے گی شہادت، تو مقام تسلیم و رضا پر ان کا فائز ہونا ہمیں اللہ کی خشیت کا جیسے تجربہ کروا دیتا ہے۔ بارہا ایسا لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے بالکل اللہ کے جلال و جمال کے حضور میں پہنچا دیتا ہے یہ واقعہ۔ کبھی آپ غور کریں کہ قرآن کی روح سے آخری درجہ کمال، آخری سب سے بڑا انعام، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بندگی کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ نبھانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اس کا آپ کو کامل اجر اللہ وہاں دے گا، یہ کہہ کر کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی رہے، میری رضا کو دیکھے بغیر، سنے بغیر۔ اب میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تمہارا محبوب تو یقیناً تھا، لیکن آج سن لو کہ تم بھی میرے محبوب ہو۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، جس کے آگے سب سے چھوٹا اجر جنت ہے، جس کے لیے سب سے چھوٹا اجر، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ امام حسین کی شہادت کو اگر ہم ایسے ہی اپنے اندر تفصیل دیں، تصور میں لائیں، اس کا تخیل باندھیں، تو اس کا جیسے ابتدائی سانچہ سا بننے لگتا ہے۔ وہ کیا، مجید امجد کا ایک بہت اچھا شعر ہے جو میرے خیال میں امام حسین کی کیفیت کا دوسروں کی زبان سے ہونے والا ایک بڑا اظہار ہے۔ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ تو ان میں حسین بہت ممتاز ہیں، اس جماعت میں جنہوں نے یہ کہا ہے اس میں حسین بہت ممتاز ہیں، کیونکہ وہ اپنی محبوبیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی ضمانت کے حاصل ہوتے ہوئے خشیت کی، اطاعت کی اور مجاہدے کی نگہبانی کی، اللہ سے محتاجی کو مدھم نہیں پڑنے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یقینی محبوب بن کر بھی۔ آپ سمجھیں، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ تو اس شہادت کو اپنے نفس میں بھی اطمینان کی امیدواری پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جانا چاہیے، اور یہ بہت مضبوط وسیلہ ہے کہ میرا نفس امارہ
نفس مطمئنہ بننے کے راستے پر چلنے کے لائق ہو جائے. تو نفس مطمئنہ تو بشارت کے طور پہ آخرت میں ملے گا. تو یہاں تک ہو جائے کہ میں مرتے وقت یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ، میں نے سارا سفر اپنی کمزوری کے باوجود آپ ہی کو منزل بنا کر کیا. تو یہ اگر ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شہادت حسین کا غم بھی ہے اور اس پر فخر بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کو کسی کلی پھندنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوا وہ قاتل اور یہ وہ. ہمیں کچھ نہیں معلوم. واقعہ کربلا ہماری ایک اعتبار سے مائتھالوجی ہے. شہادت حسین ہماری تاریخ ہے اور اس کی تفصیلات وہ ہماری مائتھالوجی ہے جو ہر تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مائتھالوجی ہے، اس کی ہمیں وہ ہے وہ شہادت کا غم اس ذاکروں سے نہیں بڑھے گا، اور شہادت کا غم تلاوت سے جو ہے وہ روح پائے گا، ذاکروں سے مرجھا جائے گا. تو جناب یہ کچھ باتیں عرض کرنی تھیں، اور اس موضوع پہ میں انشاءاللہ محرم گزر جائے نا تو کچھ باتیں تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں. وہ انشاءاللہ محرم جب گزر جائیں تاکہ رسمی فضا چھٹ جائے. اور اس میں آخر میں ایک شعر سناؤں گا افتخار عارف کا. مجھے غم حسین اور اس پر فخر، یعنی وہ شہادت کا غم تو فطری ہے، جیسے حضرت حمزہ کی شہادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا. تو وہ غم نہیں ہے تو میری فطرت مسخ ہے، اور اس وہ غم فخر میں نہیں ڈھلتا تو میری بندگی اور میرا دین ناقص ہے. واضح ہے نا؟ تو اس شعر سے بہت سبق ملتے ہیں میری نظر میں. شہادت حسین سے متاثر ہو سکنے کا جیسا راستہ اس شعر نے کھولا ہے وہ بڑے بڑے قصیدوں میں نہیں ملتا. اور کوئی بلند آہنگی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی یزیدی اور شمر و ان سب پہ وہ للکار نہیں. یعنی نفرت سے نفرت کو لازم کرنے والی محبت یہ کوئی شے ہے؟ اللہ سے محبت شیطان سے نفرت دلاتی ہے. اللہ سے محبت طبعی ہے، شیطان سے نفرت عقلی ہے. وہ ہر وقت یہ تھوڑی ہوگا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو شیطان کا ذکر لازم ہے. تو یہ بنا نہیں لیا گیا. ہم ہر وقت ابو لہب اور ابو جہل کا ذکر کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں. تو نفرت جو ہے فیصلے کی طرح ہوتی ہے. جو نارمل آدمی ہے نا اس کی نفرت فیصلے کی طرح ہوتی ہے، جذبات میں نہیں گھل پاتی. محبت اس کا فیصلہ بھی ہے اور اس کے احساسات کا جنریٹر بھی ہے. تو اگر میرے احساسات نفرت سے پیدا ہونے لگیں تو یہ میرے اندر موجود کسی کمزوری کا شاخسانہ ہے. میری نفرتیں بھی میری محبت سے پیدا ہونے والے فیصلے ہیں جن کے تحت میں اپنی زندگی گزارتا ہوں اور اپنے نظام تعلق کو درست رکھتا ہوں. تو اس میں دیکھیں کیا شعر ہے، سبحان اللہ، اور کتنی عاجزی اور مہذب لہجے میں ہے. نہ پیشہ ورانہ نوحے کی کیفیت ہے، نہ دعوے کی، نہ کچھ بھی نہیں. ایک بہت ہی نرم ٹون میں جو لگتا ہے کہ وہ دل ہی جیسے بول رہا ہے زبان کو حرکت دیے بغیر. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. کتنی عاجزانہ سی ہے نا. حسین
تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ حسین کا غم اس قابل بناتا ہے کہ ظالموں سے نہ ڈرنے کا اعلان بھی عاجزی سے کر سکو۔ تو جناب یہ شعر پہ ختم کرتے ہیں بات۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اور اگر 10ویں محرم کو یہ سب لوگ یہی پڑھ لیں نا تو حق ادا ہو جائے گا، عزا کا بھی۔